اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی سفر شروع ہوگا ایمان سے، دل کی کیفیت سے، اور جب ہم آخرت پہ آ جائیں گے تو وہاں ہمارا یقین آ جائے گا. جب ہم اپنے سامنے دیکھیں گے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہم دنیا کی حقیقت کے بارے میں سوچیں گے اور ہم آخرت کی منزلوں کو مانیں گے. اسی لیے کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. اس کے بعد دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے. کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا. یعنی جب ہمارے پاس کوئی ایک ایسی مشینری ہوتی ہے جو استعمال میں نہیں آتی، وہ پڑی رہتی ہے، وہ بیکار ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو زنگ بھی لگ جاتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ پھر ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ردی میں ڈال دیتے ہیں یا بالکل اس کو کہتے ہیں کہ فارغ کرو اس کو. تو جو لوگ اپنے دل کو استعمال نہیں کرتے، اپنی فیکلٹیز کو استعمال نہیں کرتے، آنکھوں سے دیکھ کر نہیں سمجھتے، دل کی بات نہیں سنتے، کانوں سے سن کر بھی جو ہے یقین نہیں کرتے، تو وہ بھی ڈسکارڈ ہی ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے. اب یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ منافق ہیں، جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کچھ بیماری ہے، اور اس کا آگے ذکر بھی ابھی آئے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے یخادعون، یہ باب مفعلہ ہے، یعنی جس میں کشمکش کی کیفیت جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ دھوکہ تو سمجھتے ہیں ہم دے رہے ہیں، لیکن وہ اس کشمکش میں ہی لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے پا رہے، وہ خود ہی بے چین ہیں، خود ہی ان کے اندر بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آیت نمبر 10 میں آتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا. یعنی نفاق جو ہے وہ دل کی بیماری ہے، اور اسی لیے ہم کسی اور کے شخص کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق اور فلاں منافق. ہم ویسے کسی کو اس طرح سے کافر بھی نہ کہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ میرا دل اندر سے کیا کہتا ہے، اور کیا میرے دل میں جو بات ہے وہ میرے عمل میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار المدار نیتوں پہ ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. تو یہاں پر نیت اپنے اندر بار بار ٹٹولنا اپنے آپ کو کہ کیا میں یہ کام کر رہی ہوں، لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے، یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں. تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا کہ جب ان کے دل میں کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. کن بے وقوفوں کی بات کی جا رہی ہے؟ السفہاء. سفہاء جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین فا ہا، جس کا مطلب ہوتا ہے کم عقل انسان، یعنی جس کا جسم ہلکا ہوتا ہے، تو وہ ہلکی بات ہی جو ہے وہ کرتا ہے. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرنے والے ہیں. مستہزئون، انما نحن مستہزئون، یعنی اندرونی طور پر جو ہنسنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستہزئون. تو ہم تو اندر سے ان کے اوپر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دل کی بیماری ہے نا، تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ بہت نیک بن کر ان کو اقرار کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی پتہ نہیں کیا حالت ہے. اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. سنو، وہ دل ہے. یعنی دل کے معاملات جو ہیں ان کی بہتری ہونا بہت ضروری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہیں. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی،
پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آ رہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی منافقوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لمبی ایک تو لسٹ دی گئی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو طرح کے منافق ہوتے ہیں۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعتقادی منافق، اور یہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں کفر ہی کفر ہوتا ہے، اور یہ صرف چند مفادات کے لیے مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن دوسرا جو منافق ہوتا ہے وہ عملی منافق ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان تو ہوتا ہے، توحید کو وہ سمجھتا ہے، حق کو وہ تسلیم کرتا ہے، لیکن بعض وجوہات یا پریشرز کی وجہ سے وہ عملی طور پہ سستی کرتا ہے اور برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں اور ٹٹولیں تو ہمیں ضرور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ میرا اصل مسئلہ کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہمیں لمبی لسٹ دی گئی ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس چیک لسٹ میں کیا آتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے نہیں، يُخَادِعُونَ، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ شعور نہیں رکھتے، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہے، يَكْذِبُونَ، جھوٹ بولتے ہیں، مُفْسِدُونَ، فساد کرتے ہیں، لا يعلمون، علم نہیں رکھتے، مستہزئون، مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد حیران پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ اور ان سب باتوں کا نتیجہ ان کے لیے کیا نکلتا ہے؟ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک کوئی عادت ہوگی اس میں اسی قدر نفاق موجود ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اور یہ 4 عادتیں کون سی ہیں؟ جب اسے امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو پورا نہ کرے، جب لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یعنی یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 19 میں جو بہت خوبصورت مثال آ رہی تھی کہ جس میں آسمانی بارش ہے، تو بارش کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اندھیرے جن کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ کہ جو تکالیف اسلام کے راستے میں آتی ہیں۔ چمک کیا ہے؟ جو مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابی ہے۔ اور کڑک اور بجلی کیا ہوتی ہے؟ جو احکامات ہوتے ہیں، جیسے ایون جہاد کرنا ہے، ذاتی زندگی کا جہاد ہو سکتا ہے یا عملی طور پہ جا کر آپ کو ملک کے دفاع کے لیے جہاد کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کڑک اور بجلی اور چمک کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، جب ان پر اندھیرے کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے نفاق سے بچنے کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اس کا ترجمہ اس طرح آتا ہے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میری نگاہ کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو نگاہوں کی خیانت جانتا ہے اور اس چیز کو بھی جو سینے چھپائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت ایسی دعائیں ہیں جن کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 پروفائل ہمیں دی، ایک متقی کا، ایک کافر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منافق کا۔ اب ہم آیت نمبر 21 سورہ البقرہ پہ پہنچے ہیں، جہاں سے اب بات بدل رہی ہے، ٹاپک بدل رہا ہے، اور یہاں پہ اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس، تمام انسانیت کو خطاب کیا گیا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پہ تمام لوگوں کے بارے میں بات کر کے کہا گیا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے ساتھ شریک مقرر نہ کرو۔ یہاں پہ بات ہوئی ہے امداد کی، کہ تم سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، بس تمہارا ایک ٹاسک ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کوئی انداد نہیں بنانا۔ انداد کا ورڈ جو ہے وہ ند سے ہے۔ ند کا مطلب ہوتا ہے کوئی مد مقابل، جس کو ہم کہتے ہیں کوئی رقیب پیدا کرنا، کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آنا۔ یہ بتوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پوجا کرنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان کی اپنی ایگو ہو سکتی ہے، انا ہو سکتی ہے، لالچ ہو سکتا ہے،
ہے, خواہشات ہو سکتی ہیں, دل چاہنا دل نہ چاہنا ہو سکتا ہے. تو بس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے ہم فائدہ حاصل کریں, لیکن جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں پر ہمارا ایک طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے اور مجھے اپنے رب کی بات کو سننا ہے. ہم نے جو کچھ اپنے بندوں پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہے اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں. اور ساتھ کیا کہا گیا؟ اعدت للکافرین, یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یعنی ایک چیلنج دیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں قرآن پہ اعتراض ہے تو پھر اس جیسا کوئی کلام لے کر آؤ. 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے. بہت سے لوگوں نے کوشش بھی کی ہے ہسٹری میں کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کچھ لکھیں, لیکن کوئی بھی انسان ہے وہ اس کوشش میں, اس کاوش میں کامیاب نہیں ہو سکا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کی روزیاں دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے, اور ہم شکل پھل لائے جائیں گے اور ان کے لیے ازواج ہیں صاف ستھرے اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے, اور وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وارننگ دی گئی ہے وہاں ساتھ ساتھ کوئی خوشخبری کا سامان بھی کیا گیا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا تو کہتے ہیں کہ نہیں ڈرایا نہ جائے, کوئی غلط بات نہ کی جائے, اور کچھ لوگ جو ہیں اتنا ڈراتے ہیں کہ ان کی بات سننے کو دل نہیں چاہتا. تو قرآن میں ہمیں یہ بیلنس ملتا ہے, جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ بتایا جائے کہ ہاں آپ نے اچھا کام کیا تو یہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ جنت میں جائیں گے. اور اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ غلط کام کریں گے تو دنیا میں بھی یہ وارننگ ہے آپ کے لیے, اور آخرت میں بھی آپ کسی صورت میں غلط کام کر کے بچ نہیں سکیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد کیونکہ چیلنج کی بات ہوئی تھی تو یہاں پہ ایک مثال لاتے ہیں, کیونکہ مسئلہ یہ تھا ان لوگوں کا کہ جب بھی قرآن کی بات ہوتی تھی تو وہ کوئی نہ کوئی پک کرتے تھے پوائنٹ, یہ کیوں قرآن میں آیا ہے, یہ کیوں کہا گیا ہے. اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عمل کرنے کے بجائے ایسی ہی باتیں پک کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک مثال دی جا رہی ہے جو کہ آیت نمبر 26 میں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا, خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں مچھر سے بھی ہم کس قدر پریشان ہیں کہ مچھر کی وجہ سے ملیریا ہو رہا ہے, مچھر کی وجہ سے ڈینگی ہو رہا ہے. ایماندار تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں, اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے. یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا, اور اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے, اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. اس سے پہلے ہم نے 3 پروفائلز پڑھے تھے, ایک متقی کا, ایک کافر کا, ایک منافق کا. یہاں پر اب ہمیں ایک اور پروفائل مل رہا ہے, اور یہ پروفائل ہے فاسق کا. فاسق کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے رولز ریگولیشنز کلیئر ہوتے ہیں, اس کو ہر بات کا کلیئرٹی سے پتہ ہے, یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے, لیکن وہ جان جان کر غلط کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا. جیسے ٹریفک کی ریڈ لائٹ ہو اور ایک انسان اس کو کراس کرے کہ کچھ نہیں ہوتا, سڑک خالی ہے اور میرا جو دل چاہتا ہے میں کروں, مجھے سیٹ بیلٹ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں جتنی بھی سپیڈ پہ جاؤں میرا اپنے پر بہت کنٹرول ہے. تو فاسق کون ہے؟ جو کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو پک کر کے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. اب ان کے بارے میں آگے بتایا گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی یہاں پہ خاص طور پہ رشتہ داریوں کو توڑنے کی بات کی گئی ہے, کیونکہ فاسق انسان جو ہوتا ہے اس کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے, اندر سے اللہ سے جڑا نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ بڑے بڑے سوال اٹھاتا ہے. اسی وجہ سے پھر جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو وہ بھی پورے کرنے اس کے لیے پاسبل نہیں رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا, جو تجھ کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا, اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والا دراصل صلہ رحمی کرتا ہے.
صلہ رحمی کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کی روزی میں وسعت اور عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بہت مشکل ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے گیدرنگز میں لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے نہیں رہنا چاہتے، لیکن کچھ رشتہ دار اس قدر مشکل وقت دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہمارے لیے کمپلیکیشنز کریٹ کرتے ہیں، دشمنیاں ہیں، جادو ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو ان سے یعنی کہ جوڑیں بھی، اور ان کے جو ایسے اثرات ہیں، ایسی مشکلات ہیں جس سے وہ ہمیں نقصان دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اس کا بہت سمپل فارمولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے اوپر ان کے فرائض رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے وہ پورے کرنے ہیں، ان کے حقوق ہیں، آپ ان کی طرف توجہ دیں، یعنی سلام کرنا نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی خوشی غمی کا موقع ہے تو ان سے بالکل کٹے نہ، کہیں آپ کو نظر آ جائیں تو ان سے بات چیت کر لیں۔ ہاں، کوشش کریں کہ اپنے بہت سارے سیکرٹس جو ہیں وہ ان کو نہ بتائیں، آپ کو ان کو اپنے پاسورڈ دینے کی، اپنا اے ٹی ایم کارڈ کے پن نمبر دینے کی، اور اس قسم کی بہت گہرائی میں جانے والی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اگر کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے تو آپ وہاں پر اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا اور پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مراحل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 30 سورہ البقرہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اب ایک بات کی اناؤنسمنٹ کی، اور یہ کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ہی خلیفہ جو ہے وہ مقرر کیا، اور خلیفہ کون ہوتا ہے؟ یعنی ایک کے بعد ایک آنے والی جنریشن، اور ان کو اپنا رول پتا ہو، ان کو اپنا ویژن مشن پتا ہو، اور اسی کو وہ کیری کریں۔ اور فرشتوں نے کیا کہا کہ ایک اس سے پہلے بھی جنریشن آئی تھی، ایک اس سے پہلے بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی آئی تھی جو کہ جن تھے، جنہوں نے زمین پہ رہتے ہوئے خوب فساد کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک سوچ دی تھی کہ تم اپنی مرضی سے فیصلے کرنا اور میری شریعت کو وہاں پر لاگو کرنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے فتنے فسادوں میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، اور پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ یعنی فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی طرح سے چیلنج نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف وہ بات دہرائی تھی جو کہ ہسٹوریکلی ہو چکی ہوئی تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر ان کو علم دیا اور جب فرشتوں کے سامنے لائے تو فرشتے فوراً اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی اس کے بھی جو مراحل ہیں وہ بہت اہم ہیں، جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی عبادت کے لیے کوئی چاہیے ہوتی مخلوق تو وہ تو فرشتے موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دنیا کے بھی علم حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے اس پہ بھی توجہ دے۔ یعنی سفر کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ نالج ہے، اور اس کے بعد دنیا میں رہتے ہوئے جو نفع بخش علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج، ان دونوں کو حاصل کرنے کے بعد انسان بہترین طور پر اللہ کے خلیفہ ہونے کا حق اس دنیا میں رہتے ہوئے ادا کرے۔ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس ایک جن تھا، لیکن وہ عبادت اس حد تک کرتا تھا کہ اس کا سٹیٹس بہت اونچا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ،
لیکن اس نے آپ دیکھیں کہ یہ کام کرنے سے انکار کر دیا. اور کس وجہ سے کیا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی عقل پہ بھروسہ کیا. اس نے کہا کہ لاجیکل تھنکنگ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ میں بہتر ہوں، میں زیادہ اچھا انسان ہوں، اور اس کی وجہ سے وہ سب فیصلے کرنے لگا. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے. یہی اللہ تعالیٰ کا پرنسپل ہے دنیا میں ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا تو کہا سب کچھ تمہارے لیے سوائے ایک درخت کے. دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیں کہا گیا سب کچھ حلال ہے سوائے چند گنی چنی چیزوں کے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم بھی، شیطان ہمیں بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرواتا ہے، اور ہم خود بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز ہی لگتا ہے کہ حرام ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن شیطان انہیں بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف آدم علیہ السلام کو بہکایا. یہاں پہ صیغہ استعمال ہو رہا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو جو ہے اس نے بہکایا تھا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچن جو کانسیپٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ عورت کے بہکاوے کی وجہ سے جو ہے مرد پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کی روٹس جاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام نے جو ہے وہ بہکایا تھا. اور اسی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں وومن وہ آف اے مین، یعنی مرد کی مصیبت عورت ہے، اسی سے یہ جو روٹ ہے انہوں نے نکالا ہے. لیکن ہمارا اسلامک کانسیپٹ یہ نہیں ہے. اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ دونوں کو پھسلایا اور دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو جنت میں بھیجا گیا تھا، تو اب ان کو ان کی جگہ پہ ان کو بتا دیا گیا کہ اب آپ اپنے مقام پر واپس چلے جائیں، یعنی جس ٹارگٹ پہ آپ نے جانا تھا وہاں پر آپ جائیں. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. اور کون سے کلمات تھے؟ ہم آگے پڑھتے ہیں جب آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی غم اور کوئی فکر نہیں ہے. اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. یہاں پر ہمیں جو بات اب بتائی جا رہی ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور بنی اسرائیل کا ہم دیکھیں گے کہ اب یہاں سے ایک پورا سلسلہ شروع ہوگا. جب ہمیں کیونکہ بات ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا اور خلیفہ کا کام دیا کہ ایک کے بعد جو ایک جنریشن آئے گی اس اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارے گی، اور یہی صراط مستقیم ہے. لیکن اب جو بنی اسرائیل آئے جو اس وقت کے خلیفہ تھے، اس وقت کے چوزن پیپل تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیا کام درست کیے اور کہاں کہاں پر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو. یعنی لوگوں کے ڈر کے بجائے ہمارے دل میں کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ اپنے رب کا، اپنے رب کی جواب دہی کا. حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں خود اس کا علم ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل سبمٹ کر جاؤ. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کو کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے، خشوع کرنے والوں کے لیے. اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ صبر اور نماز ان دونوں کا بھی لنک ہے. جب ہمیں صبر چاہیے تو ہم نماز کی طرف توجہ دیں، اور جب ہمیں نماز پڑھنی مشکل ہو تو ہم صبر کی طرف توجہ دیں. تو ان دونوں سے ہم جو ہے صبر کو اور نماز دونوں کو بہتر کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ نہیں کی جاتی سوائے ان لوگوں کو جن کے اندر خشوع ہوتا ہے. خشوع کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے رب کی پہچان اور معرفت رکھتا ہے وہی اس کے بارے میں سوچے گا.
یہاں پہ جماعت سے نماز کی بات ہوئی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو جب انسان کو موقع ملے جماعت کے ساتھ نماز جو ہے پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا دیکھو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی نمازوں کی طرف توجہ دینا جو ہے اس کی طرف آپ دیکھیں گے کہ بار بار ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے اور ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یا بنی اسرائیل، آپ دیکھیں گے بار بار بنی اسرائیل سے بات کی جائے گی اور ان کو کیا کرایا جائے گا، کیا یاد دہانی دی جائے گی؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگلی جو چند آیات ہیں ان میں لگاتار اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ ان نعمتوں کے ساتھ یہ ذکر آئے گا کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، لوگوں نے کیا کیا، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی۔ معافی کیوں ملتی ہے؟ اس لیے ملتی ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری آئے، ہم پھر اللہ کے آگے جھکیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزات عطا فرمائے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو۔ اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تم اسے بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا